السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ تمام ہوں گے ایمان صحت سلامتی کی حالت میں. تو آج کی اچھی بات کرتے ہیں اور آج کا موضوع رکھتے ہیں گمان. جی ہاں، گمان. میں نے سنا تھا کہ گمان دو طرح کے ہوتے ہیں، نیک گمان، بد گمان. نیک گمان چند سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں کلیئر کر دیتا ہے، سیٹسفائی کر دیتا ہے اور ہم ذہنی ٹینشن کا شکار نہیں ہوتے، ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور جو بدگمان ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان بدگمانی کو مسلسل کرواتا رہتا ہے، یاد دلواتا رہتا ہے، بار بار ذہن میں آتا ہے. جب ہم ذکر سے نکلتے ہیں، ذکر کیا، جب ہم اللہ کے ذکر سے نکلتے ہیں، قرآن وغیرہ جب ہم چھوڑ کے ہم دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو فوراً سے بدگمانیاں آ جاتی ہیں. کیونکہ جب ہم خیر میں مصروف ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی ہم نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں ڈھونڈ لیتی ہیں. شیطان ہمارا اللہ پر توکل اور یقین کا دشمن ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ بدگمانی کی وجہ سے ہمارے اندر ایک مسلسل جنگ ہو رہی ہوتی ہے، فائٹ ہو رہی ہوتی ہے. شیطان ہمیں اس سے نکلنے نہیں دے گا جب تک ہم اس شخص سے یا اس کام سے ریلیٹڈ بہت کچھ الٹا سوچ نہ لیں، اس کو اپنا دشمن نہیں مان لیں. اچھا اس نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، اچھا یہ ہوا ہوگا، مطلب بدگمانیاں. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شیطان جو ہے نا وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے، اور پھر وہ ہمیں مایوسی کی طرف لے کر جاتا ہے. وہ بدگمان اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک وہ ہمیں ہماری ہی بدگمانی سے بری طرح توڑ نہیں دیتا. شیطان مسلسل ہمیں پریشان رکھتا ہے، یہاں تک کہ ہم اللہ سے بھی بدگمان ہونے لگتے ہیں. ہمارے ساتھ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مشکل ہو جاتی ہے، کوئی آزمائش ہو جاتی ہے، ہم کتنی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، وہ پوری نہیں ہوتی. تو کبھی کبھار ہم نا اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، ہم اللہ پر ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں، اس کے فیصلوں پہ شک کرنے لگتے ہیں. اور ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ تباہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور ہمیں تباہ کرنا ہی اصل مقصد ہے شیطان کا. اور ہم خود بدگمانیوں کا شکار ہو کر اس مقصد کو آسان کرتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں کہ آؤ ہمیں تباہ کر دو. یہ جو بدگمانی ہوتی ہے نا، یہ ہمیں مینٹلی ڈسٹرب رکھتی ہے، اور ہم وہ باتیں بھی ایزیوم کر لیتے ہیں جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. اور پھر دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگس بڑھ جاتی ہیں، غلط گمان اور بعض اوقات گناہ بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ کرتے کرتے ہم اسلامک لمٹ سے باہر نکل جاتے ہیں. بدگمانی سوائے خسارے کے، سوائے نقصان کے کچھ نہیں دیتی ہے. پھر چاہے اللہ کے بارے میں ہو یا انسان کے بارے میں ہو، نقصان ہی نقصان ہے. اور جان بوجھ کر نقصان لکھ کر لینا کیا برا سودا نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس چیز کو اپنے لیے ریمائنڈر بنانے کی توفیق دے. جب بدگمانی میرے اور آپ کے دل و دماغ میں ڈیرے ڈالنے لگے، ہم یہ ولاگ کی باتوں کو، ان باتوں کو یاد رکھیں. اور آپ سب کا بہت شکریہ ولاگ کو پسند کرنے کے لیے، بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن پہ کلک کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت جلد حاضر ہوں گے نئے بلاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.